بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں خالی وقت بھی ملتا ہے، جنہیں صحت اور تندرستی بھی ہوتی ہے، جن کے پاس جسم کے اوپر کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، جنہیں خالی وقت بھی ملتا ہے، لیکن اپنے خالی وقت کو پانے کے باوجود بھی کھیل اور کود میں گزار دیتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے میں گزار دیتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اپنے قیمتی وقت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، پارکوں میں جا کر کے اپنے قیمتی وقت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر کے اپنے قیمتی وقت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن یہی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ جو انسان برے لوگوں کی صحبت اختیار کیا، یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی اور انسان قیامت کے دن افسوس کرتے ہوئے کہے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا کہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر کہتا ہے قیامت کے دن جو انسان برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر کے اپنے قیمتی وقت کو ضائع اور برباد کیا، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبا کر کے کہے گا کاش میں نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں انسان کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، انسان کہے گا کاش دنیا کے اندر رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، برے لوگوں کی صحبت نہ اختیار کیا ہوتا، جنہوں نے رب کے ذکر سے گمراہ کر رکھا تھا، رب کے ذکر سے دور رکھا تھا۔ تو برے لوگوں کی دوستی انسان کو قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بنائے گی، اس لیے اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں، ورنہ قیامت کے دن حسرت و ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے صحابہ کو مثال دے کر کے سمجھایا تھا کہ ایک انسان جب اچھے انسان کو اپنا دوست بناتا ہے، برے دوستوں کی صحبت جب دور رہتا ہے تو اسے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور جب انسان برے لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے تو وہ انسان اسے کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے اور برے دوست کی مثال عطر بیچنے والے اور لوہار کی طرح ہے۔ یعنی عطر بیچنے والے انسان سے دوستی کرو گے، عطر بیچنے والے انسان سے دوستی کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو عطر تمہیں ہدیے میں دے گا، یا تو عطر کو تم خریدو گے، یا کم سے کم ہدیے میں نہیں دے گا، یا عطر کو نہیں خریدو گے تو جب جب وہ شیشے کی ڈھکن کھولے گا تو اس کی خوشبو تمہارے ناک میں ضرور پہنچے گی۔ لیکن اگر لوہار سے دوستی کرو گے، لوہار کے پاس بیٹھو گے تو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کی بدبو تمہارے ناک میں ضرور پہنچے گی، یا اس کی چنگاری تمہارے کپڑے کو جلا کر کے رکھ دے گی۔ یعنی ایک انسان جب نیک انسان سے دوستی کرتا ہے تو نیک انسان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ انسان جب جب نیکی کرتا ہے تو اس انسان کو بھی نیکی کی طرف خواہش بڑھتی ہے، یا وہ انسان اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، یا چلو نیکی کی طرف نہیں بلاتا ہے تو اس کے پاس رہنے کی وجہ سے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ لیکن اگر برے انسان سے دوستی کرو گے، برے انسان کی صحبت میں رہو گے تو برے انسان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے انسان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جب جب گناہ کرے گا، جب جب غلط کام کرے گا تمہیں گناہ کی طرف دعوت دے گا، چور انسان تمہیں چوری کی طرف بلائے گا، شرابی انسان شراب کی طرف بلائے گا، بدکار انسان بدکاری کی طرف دعوت دے گا۔ لیکن چلو وہ بدکاری کی طرف دعوت نہیں دے گا تو اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تم بھی گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ جس طریقے سے عطر بیچنے والے سے دوستی کرو گے خوشبو ملے گی، نیک انسان سے دوستی کرو گے نیکی کی طرف بڑھو گے، برے انسان سے دوستی کرو
करोगे बुराई की तरफ बढ़ोगे, लोहार से दोस्ती करोगे तुम्हारे कपड़े को जला देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे करके अपने सहाबा को समझाया था ताकि सहाबा बुरे लोगों की सोहबत में रह करके अपने कीमती वक्त को जाया और बर्बाद ना कर दें। इसीलिए हमें चाहिए कि हम बुरे लोगों की सोहबत में ना पड़ें, अच्छे लोगों की सोहबत में पड़ें। अच्छे लोगों के साथ हम रहेंगे तो यकीनन जब जब वो नमाज की तरफ आएगा तुम्हें नमाज की तरफ दावत देगा। तो इंसान बुरे दोस्तों की सोहबत में रह करके अपने कीमती वक्त को जाया और बर्बाद कर देता है। और जिन्होंने दुनिया के अंदर बुरे लोगों की सोहबत में रह करके अपने कीमती वक्त को जाया किया, रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर कहा था कयामत के दिन यही वो लोग होंगे जो कयामत के दिन अपने हाथ को चबा करके कहेंगे काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता, काश मैंने फला इंसान को अपना दोस्त ना बनाया होता। इसलिए अच्छे इंसान की सोहबत इख्तियार करो, तुम्हारा वक्त बच जाएगा, तुम अपनी वक्त की कदर और मंजिलत को समझोगे। बुरे इंसान की सोहबत में रहोगे तुम नेकी की तरफ नहीं बढ़ोगे, तुम बुराई की तरफ बढ़ोगे।